خطیب اہل سنت کو دعوت دینے جا رہا ہوں. میری مراد ہے مولانا محمد باقر علی صدیقی قادری صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئے اور جلسے سے خطاب فرما کر ہم سب کے دلوں کو نور سے منور اور مجلہ فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی، حسین، یا حسین، غوث، یا غوث، خواجہ، یا خواجہ، جماعت حق جماعت اہل سنت والجماعت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین نبی الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. وقال اللہ تعالی فی مقام آخر قل لا أسألكم علیہ اجرا الا المودة فی القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا ان اللہ غفور شکور. صدق اللہ العظیم. الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات على حب آل محمد مات شهيدا إلى آخر الحدیث. شاہ است حسین باد شاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین. بے ادب گستاخ فرقے سے کہہ دو اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. حاضرین محترم، ایک بات آپ لوگوں کے خوشی گزار کر کے اپنے موضوع پہ آتا ہوں. یہ جماعت اہل سنت والجماعت ہے. پچھلے 50 سال سے زیادہ آفتاب خطابت حضرت علامہ مولانا سید شجاعت علی سراج قادری دامت برکاتہ العالیہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ عقائد کی بات کریں، اور یہ آپ کا خاصہ ہے. جہاں عقائد کی بات ہوتی ہے وہیں پر، کیونکہ ہماری جماعت کے بہت سارے لوگ موجود ہیں، آپ حضرات کو ایک بات بتانا یہ چاہتا ہوں. جیسا صف میں لگ کے ٹھہرنے کا جو حکم آیا ہے، ایک دوسرے سے کھاندے سے کھاندہ لگا کے کھڑے ہونے کا جو حکم آیا ہے، اس کی تشریح میں یہ بات آئی ہے کہ ایک روحانی قوت ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر اس کا آنا جانا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری طبیعتوں میں اونچ نیچ ہوتا ہے، تو اس میں اسٹیبلٹی آتی ہے. یہ خاصیت ہے. اب ہم لوگوں کے جو جلسے ہوتے ہیں یہ کوئی تبلیغی جلسے نہیں رہتے. نیچے منڈی کر کے بولنے والا بول رہا، پڑھنے والا پڑھ رہا، ہم نیچے منڈی کریں نہیں. یہ کیا ہے؟ آئی کانٹیکٹ ہونا ہمارا. اس سے کیا ہوتا؟ کچھ چیزیں آپ کے ذریعے ادھر آتی، کچھ چیزیں ادھر سے ادھر جاتی. واہ 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 واہ. آئی کانٹیکٹ ہونا. اور میں اپنی بات نہیں کرتا کیونکہ میجورٹی ہماری جماعت کی ہے. اکثر ہم جماعت کے لوگوں کو کچھ دیکھتے، برا نہیں ماننا، میں بھی آفتاب خطابت کا تابع دار ہوں. جیسے آفتاب خطابت بولتے میں بھی بولتا ہوں. بے شک برابر. نیچے منڈی ڈال کے نہیں سننا، موٹی بات عام بات یہ بتانا. تھوڑا سا اسپیکر کو ریسپانس کرنا، اس سے اسپیکر کے اندر اور جو بولنا چاہ رہا ہوں انہیں کھل کے بولتا. درود پڑھ لیجیے. جس آیت کو میں نے پڑھا ہے اس میں آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مودت کا حکم ہے. یہ آیت کو سمجھانے سے پہلے آئیے اس حدیث شریف کی طرف آتے ہیں جو میں نے ابھی پڑھا ہے، جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات شہید. جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرتا ہے
اس کو شہادت کا درجہ ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اہل بیت کی محبت کا اس حدیث میں 9 بشارتیں آئی ہیں۔ جو اہل بیت سے محبت رکھتا ہے اس کے لیے 9 بشارتیں ہیں، آپ گنتے جائیے، میں بتاتا جاؤں گا۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرتا ہے اس کو شہادت کا درجہ ملتا ہے۔ آقا نے فرمایا جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرتا ہے اس کو توبہ نصیب ہوتی ہے۔ جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرتا ہے ماتا مغفورا لہ، مرنے سے پہلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرتا ہے اس کو ملک الموت جنت کی بشارت دیتا ہے اور پھر منکر نکیر۔ جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرتا ہے اس کے لیے اس کی خبر میں جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب ذہن یہ بندہ بخاری کی جو حدیث ہے اس میں جنت کا دروازہ کھولنے کا ذکر ہے، جیسا ایک ہی حدیث ہے بخاری میں، کسی اور موقع پہ سننا اس کی تفصیل ہمارے سے اب اتنا ٹائم نہیں ہے۔ جب مردہ مرتا ہے دفن کرنے کے بعد جب فرشتے آ کر اس سے پوچھتے ہیں، یہ سوال ہوتا ہے کہ ماذا کنت تقول فی حق ھذا رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا کر فرشتے پوچھتے ہیں اب بول دنیا میں ان کے متعلق یہ جو محمد ہیں، نام لے کے بتاتے فرشتے، یہ جو محمد ہیں ان کے متعلق دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، اب بول۔ وہ جو سوالہ ہے نا، من نبیوں کا، تمہارے نبی کون ہے؟ ارے جو پیدا ہوئے جب سے اشہد ان محمد رسول اللہ بولا، زندگی بھر حضور کیا امتی بن کے رہا، اس سے من نبیوں کا نہیں پوچھا جائے گا، وہ دوسری امتوں سے۔ اب جو امتی ہے اس سے پوچھا جائے گا ماذا کنت تقول، ارے کیا بولتا تھا، اب بول، اب بول کے دکھا کیا بولتا تھا، کیونکہ اب آ گیا گرفت میں۔ اس لیے جو کھڑے ہو کے سلام پڑھتا ہے، جو آقا کی شان کی مدافعت کرتا ہے، جو آقا کا ترانہ پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے یہی تو میرے آقا ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک اور سوال ہے اس کے ساتھ، جب مردے کو احساس ہوتا ہے کہ جب فرشتے اٹھاتے تو اس کو احساس ہوتا، آنکھیں ملتے ہوئے اٹھتا، اس کو مغرب کا وقت سمجھ میں آتا، کوئی بھی وقت دفن کرو اس کو مغرب کا وقت سمجھ میں آتا، وہ جو نمازی ہوتا انہیں کہتا فرشتوں سے ذرا ٹھہر جا مجھے نماز پڑھ لینے دے۔ الفاظ آئے ہیں دعونی اصلی، ارے ذرا مجھے چھوڑ دے میں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اب دعونی اصلی صلاۃ کا ایک معنی حضور پر درود کے بھی ہیں، تو جب مردہ دیکھتا ہے کہ آقا کی تشریف آواری ہو گئی تو مردہ کہتا ہے فرشتوں کیا سوال کرتے ہو، ارے آقا تشریف لائے مجھے درود تو پڑھ لینے دے۔ دعونی اصلی، ارے مجھے چھوڑو آقا پر مجھے درود تو پڑھ لیں گے۔ تو سوال ہوتے رہیں گے بعد میں، جب یہ بات ہوتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ تیرے جواب نے تیرے مقام کو بدل دیا ہے، اللہ نے اب جہنم سے تیرا مقام جنت بنا دیا ہے، یہ کہہ کے ایک کھڑکی کھول لی جاتی ہے۔ تو جب اہل بیت کی محبت دل میں ہوتی ہے تو دو کھڑکیاں جنت کی کھول دی جاتی ہیں، یہ بات ہے۔ اور جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرتا ہے اس کی خبر کو اللہ تعالی رحمت کے فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دیتا ہے۔ یہ 8 بشارتیں ہو گئی۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ تو شیعہ لوگ پڑھتے ہوں، لیکن جو بات پڑھنی ہے وہ نہیں پڑھتے وہ لوگ۔ آخری بشارت آقا نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات علی السنت والجماعت۔ جو اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے وہ سنت وہ جماعت پہ مرتا ہے۔ تو پھر ہم لوگ کیا ہیں؟
اب اس بات کو سمجھنے کے لیے میں دو اینگل سے بتاؤں گا یہ بات کیسے سمجھنا. ایک ہے علی السنت والجماعت فرمایا آقا، یعنی آقا نے جو محبت اہل بیت کی ہم کو سکھائی ہے اس محبت پہ ہم قائم رہتے ہیں تو حضور کی سنت پہ عمل کرتے ہیں. والجماعت، صحابہ کو ہم نے سنا کہ صحابہ اہل بیت سے کیسے محبت کرتے تھے تو یہ والجماعت ہو گیا. اسی محبت کو ہم بھی فالو کر رہے ہیں، صحابہ کے طریقوں کو ہم دیکھ کے ہم بھی وہی ادب کر رہے ہیں، وہی عقیدت رکھ رہے ہیں. صحابہ کی عقیدتیں تو بہت تھی مگر ایک عقیدت اس موقع پہ سنانا میرے لیے ضروری سمجھتا ہوں میں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے سے پہلے مجھے یہ پسند ہے کہ میں آقا کی اہل بیت پہ خرچ کروں. کئی مثالیں ہیں. یہ ایک ہو گیا اہل سنت والجماعت. دوسرا علی السنت والجماعت کا یہ بھی معنی ہے کہ زندگی بھر میں چرچے کرتا رہا اہل بیت کے شان کے، اہل بیت کے مناقب کے، اہل بیت کے ذکر کے چرچے کرتا رہا. اور جو چرچے میں نے اپنے بڑوں سے سنا، میں نے بحر العلوم کو سنا، یعنی بحر العلوم کے اشعار کو سنا، ہمارے پیر و مرشد کو سنا، انہوں نے ان کو سنا، وہ ہوتے ہوتے پھر وہ صحابہ تک چلے گئے ہمارے. تو دونوں طریقوں سے بھی یہ بات کی خوشخبری ہے کہ جو اہل بیت کی محبت دل میں رکھتا ہے کہ اس کی جب موت آتی تو علی السنت والجماعت پہ اس کا خاتمہ ہوتا ہے. یہ تو 9 بشارتیں ہو گئی. یہ آخری بشارت شیعہ لوگ بیان نہیں کرتے. وہ لوگ کیوں کریں گے؟ وہ لوگ جب ہے نہیں تو پھر بیان کیوں کریں گے؟ یہ بات ہے. اب وعید بھی آئی ہے. وعید کیا آئی؟ من مات علی بغض آل محمد مات کافرا. جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغض میں مرتا ہے وہ کفر پر مرتا ہے. اب آج کے دور میں بغض کیا ہے؟ وہ دور میں بغض تھا یزیدیوں کی جماعت میں کھڑے ہو گئے. آج کے دور میں کیا ہے؟ آج کے دور میں اگر کوئی کہتا ہے یزید شامل نہیں تھا، یزید تھا کیا جنگ میں، موجود تھا کیا کربلا میں، یہ بولنا ہی کفر ہے. یزید کی تائید کرنا کفر ہے، یزیدیوں کی تائید کرنا کفر ہے. اہل بیت کی شان میں یہ کہنا کہ کیوں گئے ہوں گے یہ کہنا کفر ہے. اب یہ سارے سوالوں کا جواب خود اہل بیت سے ملتا. اب اگر حضور فرما دیں تو پھر اس سے بڑھ کے اور کیا ہونا؟ شارٹ میں بتا دیتا ہوں میں جواب. یزید تھا کیا؟ یزید تو اس تھا. کیسے معلوم؟ آقا فرمائے. آقا کیا فرمائے؟ کہ میرے بعد خلافت کا سلسلہ منہاج نبوت پر جاری رہے گا. اس کو خراب کرنے والا، اس کو بگاڑ پیدا کرنے والا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا. اب اس سے بڑھ کے کیا ہونا؟ اب لوگ دماغ لے جا رہے ہیں، نہیں 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 یزید کو کون بٹھائے وہ دیکھو. ارے کدھر جا رہا؟ صحابی کا نہیں جا رہا. ارے آقا فرما دیے یزید خراب کریں گا تو یزید کا نام لیو نا، صحابی کا نہیں کیوں جا رہے؟ یہ بات ہے. اور مستند طریقے سے یہ باتیں ثابت ہے. مولا علی نے فرمایا، اب بولتے صحابہ تھے کیا، صحابہ کے بچے تھے کیا؟ ارے مولا علی فرمائے کہ ان میں نہیں رہیں گے یہ لوگ، میری اہل بیت رہیں گے فرمایا. تو پھر یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ جواب کون دے رہے ہیں ان کو؟ مولا علی دے رہے. مولا علی کا اس قول ہے کہ ان میں صحابہ نہیں رہیں گے. جب صحابہ نہیں رہیں گے تو صحابہ کے بچے بھی نہیں رہیں گے، صرف اہل بیت رہیں گے. یہ مولا علی کا فرمانا ہے. بہت ساری باتیں. کیوں گئے؟ 8 ذی الحج کو گئے، حج چھوڑ کے گئے. ارے حج چھوڑ کے جانا تھا وہاں پہ. اگر حج میں آپ شامل ہوتے، لوگوں کو معلوم ہوتا امام حسین نے بیعت یزید سے نہیں کی یا آپ یزید کو پسند نہیں کر رہے ہیں اور آپ کربلا کی طرف جا رہے ہیں تو سارے حاجیاں آپ کے ساتھ ہو جاتے. اس لیے آپ 8 ذی الحج کو گئے. یہ باتیں ذہن میں رکھنا، یہ سوالوں کے جواب دینا. اور امام حسین کو جب صحابہ کی اولاد جن میں حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں اور بھی صحابہ رسول اللہ ہے، وہ لوگ منع کیے، اے امام حسین آپ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ نے نہیں دیکھا آپ کے بھائی امام حسن کے ساتھ یہ لوگوں نے کیا رویہ کیا، مولا علی کو دھوکہ دیے. امام حسین فرمائے کہ میرے جانے کی سبب ایک ہی ہے. آخر وقت میں آپ فرمائے کہ میں نے نانا جان کو خواب میں دیکھا ہے. نانا جان نے فرمایا کہ آئے حسین میں کوثر پر انتظار کر رہا. یہ وجوہات تھے. حاضرین محترم،
یہ بشارتوں کے بعد میں. اب جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کو سنیں گے تو مزہ زیادہ آئے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ، یہ وہ چیز کی خوشخبری ہے جو اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے. مولا کس بات کی خوشخبری ہے؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل جو کیے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے. کیا خوشخبری ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. آئے پیارے آپ کہہ دو ان لوگوں سے کہ میں نے جو دین تم تک پہنچایا ہے، اللہ کی وحدانیت جو پہنچائی ہے، رسالت جو پہنچائی ہے، نبوت کے احکام جو پہنچایا ہے، شریعت جو پہنچائی، قرآن مجید جو پہنچائی ہے، اس پر میں کوئی اجرت طلب نہیں کرتا. پیارے آپ کہہ دو کہ الا المودۃ فی القربى، مگر یہ کہ میرے اہل بیت کے ساتھ مودت سے رہنا. سبحان اللہ. حاضرین محترم، مودت کیا ہے؟ مودت اور محبت، اس کا ترجمہ بعض لوگ محبت کیے ہیں اور محبت بولتے، محبت بول کے گزر جاتے. نہیں، محبت نہیں، مودت ہے وہاں پہ. تو مودت میں کیا فرق ہے؟ محبت میں کیا فرق ہے؟ محبت کیا ہے؟ جب تک لینا دینا رہا محبت باقی رہتی. اس کے بعد میں نہیں ملے، نہیں دکھے، ارے کہاں ہے یہاں، بولتے نہیں مصروف تھا میں. یہ کیا ہے؟ محبت ہے. اور مودت کیا ہے؟ آتے جاتے ایک وقت ایسا آ گیا پیٹرول کو پیسے نہیں ہیں، پیدل چل کے آگے مل رہے مگر بول رہے نہیں. حضرت آپ سے ملنے پیدل آیا، نہیں بول رہے، وہ آپ کچھ معلوم ہے. یہ ہے مودت. جیسا مچھلی کو پانی سے مودت ہے، محبت ہے. مینڈک کو پانی سے محبت ہے، مینڈک بھی پانی میں، مچھلی بھی پانی میں. مینڈک پانی میں رہا تک ٹر 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 کرتا، پانی سے مینڈک کو باہر نکالے تو زندگی گزار لیتا. انہیں تو معلوم ہوا مینڈک کو پانی سے محبت ہے. مچھلی کو پانی سے محبت بھی ہے، مودت بھی ہے. جب تک پانی میں رہی زندگی گزارتی، جب پانی سے نکل جاتی یا پانی سے مچھلی کو نکال دیا جاتا تو وہ پانی کی جدائی میں مر جاتی. یہ محبت، یہ مودت ہے. پانی کی جدائی میں وہ مر گئی مچھلی، وہ مودت ہے. تو ہمارے اسلاف نے ہم کو اہل بیت کی مودت سکھائی تھی. آج اس مودت کو بدل کر محبت کر دیے. نہیں، محبت رکھے بھی تو چلتا، نہیں رکھے بھی تو چلتا. بعض لوگ قرآن میں حکم ہے کہ اہل بیت سے محبت کا، ارے پڑھے نہیں تو معلوم کہاں سے ہوگا. قرآن میں حکم ہے. اسی آیت کی تفسیر میں امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس آیت کی روشنی میں اہل بیت کی محبت کو اللہ نے فرض کر دیا. اہل بیت کی محبت فرض ہے. اب آئیے پھر اس آیت کو سمجھتے ہیں. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ، یہ وہ خوشخبری ہے جو اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. یہاں پر ایمان کا بھی ذکر ہے، نیک عمل کا بھی ہے. پھر آخری آیت کے حصے میں پھر نیک عمل کا بھی ذکر ہے، ایمان کا بھی ذکر ہے. کیا ہے؟ حاضرین محترم، انصار مدینہ، مدینے میں انصار بیٹھے بیٹھے گفتگو ہو رہی تھی. ان لوگوں سے کچھ ایسی گفتگو ہو گئی جو فخر کا انداز تھا. کہنے لگے کہ یہ مہاجرین جو ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آئے ہیں، ان کو ہم نے پناہ دی ہے، ان کو ہم نے سپورٹ دی ہے، سوشل سپورٹ دی ہے، فائنانشیل سپورٹ دی ہے، جو بھی ہو سپورٹ دی ہے. اور یہ جب مکے میں تھے تو بڑا ان کے ساتھ ظلم زیادتی ہوتی تھی. جب سے یہ یہاں بڑے اچھے کہنے لگے. حضرت عبداللہ ابن عباس کا گزر ہوا وہاں سے، انہوں نے یہ بات کو سن کر انہوں نے کہا اے انصار مدینہ، ٹھیک ہے تم لوگوں نے یہ سب کیا ہے، لیکن ایک فضیلت ہماری یہ ہے، ہم کو اتنے مجبور یا ایسے بےکس، یا پھر میں اپنے انداز میں کہہ رہا ہوں، ہمیں ایسا مت سمجھو، ارے ہمارے میں رسول اللہ ہیں، ہمارے لیے یہ بہت بڑی فضیلت ہے. جب یہ بات حضرت عبداللہ ابن عباس نے جواب دے دیا اور وہ بات پھر حضور تک پہنچ گئی، حضور تک یہ بات پہنچ گئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا کے پوچھنے لگے اے انصار مدینہ، میں تم سے کچھ سوال کروں گا. اے انصار مدینہ، تم کو آج جو عزت ملی، جو شرف تم کو ملا، یہ پہلے حاصل تو نہیں تھا؟ وہ کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ.
آقا نے پوچھا اب میں تم سے کچھ سوال کرنے والا ہوں، تم اس کے جواب دینا۔ انصار مدینہ نے کہا یا رسول اللہ ہم کیا جواب دیں گے آقا؟ اب یہاں پہ یہ کیا جواب دیں گے میں دو سینس ہے۔ ایک سینس یہ ہے یا رسول اللہ آپ کیا سوال پوچھیں گے آقا، ہم کو نہیں معلوم ہم کیا جواب دینا، یہ ایک ادب ہے۔ مگر اس سے زیادہ ادب صحابہ کا کیا تھا، یا رسول اللہ آپ جو پوچھنے والے ہیں ہماری اوقات کیا ہے کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے سوال کا جواب، ہماری اوقات کیا ہو سکتی ہے آقا، آپ کے سوال کا جواب ہم کیا دیں گے، یعنی ہمارے بس میں آپ کے سوال کا جواب دینا آپ کے ادب کے خلاف ہے، ہم کیا جواب دیں گے آقا؟ آقا نے پوچھا ابھی تم نے کہا، تم نے ایسے ایسے کہا۔ وہ کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ یہ انصار مدینہ گھٹنوں کے بل آقا کے سامنے بیٹھ گئے، بیٹھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے آقا۔ ہاتھ پھیلا دیے، ہاتھ پھیلا کے کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارا مال، ہماری جان، ہمارے دائرے اختیار میں جو کچھ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک روایت ہے۔ اسی تفسیر کی دوسری روایت یہ ہے انصار مدینہ دیکھیں کہ جو کچھ مال آتا ہے آقا تقسیم فرما دیتے ہیں، آقا کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ یہ آپس میں کہنے لگے کہ ہم کچھ مال اکٹھا کر کے آقا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آقا یہ مال اپنے لیے رکھ سکتے ہیں، جو بھی مال آتا آقا خرچ کر دیتے ہیں۔ اب یہ چاہنے لگے کہ کچھ مال ایسا اکٹھا کرے جو آقا اپنے لیے استعمال کرے۔ یہ مال لے کر آگے اللہ کا حکم آ گیا، اے پیارے یہ تیرے جان نثار تیرے لیے مال لے کے آئے ہیں، اے پیارے اب تو کہہ دے، کیا کہہ دے؟ خل کو اتنا آسانی سے خل نہیں سمجھیے، اللہ فرما رہے اے پیارے آپ کہہ دیجئے۔ اب اس میں کیا ہے، اگر اللہ فرماتا بے شک ہر کوئی سنتا اللہ کی بات، نہیں سننے والا کافر ہوتا، لیکن اللہ کا یہ منشا ہے اے پیارے میں کہہ سکتا ہوں، لیکن اے پیارے میں چاہتا ہوں کہ تو کہہ دے، اس لیے کہ جب تو کہے گا تو اس میں میرا کہنا بھی ہوگا اور تیرا کہنا بھی ہوگا، تو یہ بات اور زیادہ مستحکم ہو جائے گی۔ اس لیے خل کا حکم آیا، اے پیارے آپ کہہ دو، یہ جو مال اکٹھا کر کے لائے ہیں اے پیارے ان کو بتا دو۔ کیا بتا دیں؟ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں جو کچھ پہنچایا ہوں اس پر میں اجرت طلب نہیں کرتا۔ آقا نے اس سے پہلے فرما چکے تھے، اب یہاں پہ مودت کا ذکر آیا ہے، لیکن نوح علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں کو اگر آپ سنیں گے تو وہ لوگوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ ہم نے تم کو جو کچھ دیا ہے تم سے اجرت کچھ نہیں مانگتے، ہماری اجرت اللہ کے پاس ہے۔ یہ بات تو آقا پہلے فرما چکے تھے، آقا فرمائے تھے کہ میں نے جو کچھ دیا ہے اس پر کوئی اجرت نہیں لیتا، اور یہ نصیحت ہے سارے عالمین کے لیے۔ آقا نے یہ بات فرما دی تھی، آقا نے اس بات کی اجرت اللہ پر بھی نہیں رکھی۔ آقا فرمائے کہ یہ تو میرا تحفہ ہے عالموں کے لیے، یہ جو حکم پہنچایا ہوں۔ کیوں کہ وہ وقت بھی تھا مکے میں جب آقا کے دامن میں جب لوگ آنے لگے تو کفار مکہ پریشان ہو گئے، پریشان ہو کر حضرت ابو طالب کے پاس آئے، آ کر عرض گزار ہوئے اے شیخ ابو طالب، آپ کے بھتیجے جو یہ محمد ہیں ان کا دین ایسا پھیل رہا ہے، ہم بڑے پریشان ہیں، آپ اپنے بھتیجے کو بلائیے، ہم ان سے کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ آقا سے وہ کہنے لگے یا محمد آپ یہ جو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، لوگ آپ کے دین میں جو داخل ہو رہے ہیں ہمیں بڑی فکر ہے، اگر آپ بادشاہت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ قبول کرتے ہیں، اگر آپ سرداری چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا سردار بناتے ہیں، یا محمد آپ مگر یہ جو دین کا کام کر رہے ہیں یہ کام روک دیجئے۔ آقا نے فرمایا اے سرداران مکہ کیا کہتے ہو، اگر تم میرے ہاتھ میں ایک چاند رکھ دو، ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو، پھر بھی میں یہ کام سے باز آنے والا نہیں ہوں۔ تو یہاں پیسے کی تو بات نہیں تھی، ارے کائنات میں سورج اور چاند سے بڑھ کے بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے۔ آقا نے فرمایا کائنات کو روشن اور منور کرنے والی دو چیزیں چاند اور سورج، رات دن،
اگر یہ چیزیں بھی تم مجھے دے دو تو جو حکم اللہ نے مجھے دیا ہے، جو دین میرے ذریعے پہنچنا ہے، میں اس سے باز نہیں آ سکتا۔ تو یہ جو دولت آئی ہے یہ حضور کے کیا کام کی؟ اس لیے اللہ نے فرمایا ہے پیارے آپ کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، مگر یہ کہ میرے خرابت داروں کے ساتھ مودت سے رہنا۔ حاضرین محترم، اس بات پہ میں ہمارے لیے کیا ہے اس آیت میں، تو میں اکثر بتاتا ہوں، یہ اپنے طور پہ میں بتاتا ہوں، یہ بتاتا ہوں کہ ہم اپنے بڑوں کو دیکھتے، خاندانی ٹینشنز جو ہوتے نا، وہ ٹینشنز جب ابتدا ہوتے رہتی تو بڑوں کو اندازہ ہو جاتا یہ ٹینشن آگے جا کے خون خرابہ کر سکتا، رشتہ داریوں کو توڑ سکتا، تو بڑے لوگ کچھ ایسا کر دیتے اور وہ چاہتے کہ یہ جو بچے ہیں ان میں محبت بنی رہنا۔ مثال کے طور پہ جیسا 2 بھائی ہے، ایک بھائی کو 2 بچے، ایک بھائی کو 10 بچے ہیں، جب جائیداد بڑھی تو یہ بھائی کو بھی اپنا اتنا ہی شیئر ملا، ادھر بھی اتنا ہی شیئر ملا، مگر بچوں میں جب ڈیوائیڈ ہوئی تو یہ بچوں کو 2 ہونے کی وجہ سے زیادہ شیئر ملا، یہ شیئر 10 بچوں میں بڑھ گیا، تو ٹینشن ہوتا۔ دادا کے دونوں بیٹے، ان کو اتنی کیوں، ان کو اتنی کیوں، بولتے وہ شریعت کا ہے، وہ قانون وکیل صاحب بھی جانتے ہیں، اب ہم جانتے ہیں، تو بڑے لوگ محسوس کرتے ارے میرے 2 بچے ہیں، جائیداد کی وجہ سے ادھر سے جھگڑا ہو رہا، خون خرابہ ہوں گا، تو کچھ ایسا کمپرمائز کرنے کی کوشش کرتے، کچھ مینیج کرنے کی کوشش کرتے کہ بعد میں خون خرابہ فساد نہیں ہو۔ بلا تمہید، بلا تشبیہ، بات سمجھانے کے لیے عرض کرا تھا میں، آقا نے فرمایا مگر یہ کہ تم لوگ میرے اہل بیت کے ساتھ مودت سے رہنا۔ تو اب انصار مدینہ جب یہ مال لائے تھے تو مال لے کے آئے تھے، جب آقا نے فرمایا کہ میں تم سے اجرت طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ تم میرے اہل بیت کے ساتھ مودت سے رہنا، تو یہ جو صحابہ انصار مدینہ جو مال لائے تھے، یہ مال آقا کے قدموں میں رکھ کر ہاتھ پھیلا کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہمارے پاس ہے، جو کچھ ہمارے دائرے اختیار میں ہے، مال اور جان آقا اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربان۔ آقا نے فرمایا الا المودۃ فی القربى۔ اب پھر انصار مدینہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے اہل بیت کون ہیں جن کی مودت کو اللہ نے ہم پر واجب کر دیا ہے؟ عربی میں واجب کا معنی فرض کا آتا ہے۔ جب انصار مدینہ نے پوچھا تو آقا نے فرمایا وہ علی ہیں، وہ فاطمہ ہیں، وابناہما، وہ علی ہے، وہ فاطمہ ہے، اور فاطمہ کے 2 شہزادے۔ قرآن سے ثابت ہے یہ بات، تفسیر پڑھیے معلوم ہوتا۔ اسی بات کی تفسیر میں امام شافعی فرماتے ہیں اہل بیت کی محبت ساری امت پر فرض ہے۔ حاضرین محترم، اس کے آگے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَمَنْ يَخْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور جو اہل بیت کی محبت میں زیادہ کا ارادہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اس محبت کو حسن سلوک عطا کرتے ہیں۔ نزد لہو فیہا حسنا، اس محبت میں اللہ تعالیٰ حسن سلوک پیدا کر دیتے ہیں، اس محبت کو ایک حسن سلوک کا سلیقہ عطا کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ غفور شکور، جب یہ بات ہو جائے گی تو پھر تم اللہ کو، بے شک تم اللہ کو گناہ معاف کرنے والا اور تمہارے اعمال کی قدر کرنے والا پائیں گے۔ محبت ہے اہل بیت کی، عمل کم ہے لیکن اس محبت کی وجہ سے تمہارے اعمال کی قدر جب اللہ کرے گا تو سوائے جنت کے اور کیا ملے گی؟ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دو اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، والحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔